السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں. آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں حمل کیوں نہیں ہو رہا، حمل نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے بعض لوگ اللہ معاف کرے شرکیات کی طرف چلے جاتے ہیں، شرکیہ پیروں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اولاد ہو جائے. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں اولاد کیوں نہیں ہوتی، اس کے کیا وجوہات ہیں اور کیا ہمیں اولاد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اس کے اندر سب سے پہلا اصول آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اگر آپ کو اولاد نہیں دینی، اللہ کا فیصلہ ہے تو آپ کو ساری دنیا، جنات، انسان، فرشتے اکٹھے ہو جائیں، آپ کو اولاد نہیں مل سکتی. یہ اصول یاد رکھیں. نمبر ایک، جب یہ اصول یاد رکھ لیں گے، اب اس کے بعد آتے ہیں دوسری وجہ جس کی وجہ سے آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی یا اس کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ وجہ ہے میڈیکل پرابلم. میاں کو یا بیوی کو، دونوں میں سے کسی کو یا دونوں کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر بیماری موجود ہے اور وہ بیماری جب تک ختم نہیں ہوگی تو ان کو حمل نہیں ٹھہر سکتا. تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر کے علاج کو فالو کریں گے، ٹیسٹ کروائیں گے، میڈیسن لیں گے تو اللہ تعالیٰ کریں گے کہ وہ بیماری جیسے ہی ختم ہوگی حمل بھی ٹھہر جائے گا. ایک دوسری رکاوٹ یہ تھی. تیسری وجہ جس کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا وہ یہ ہے روحانی اثرات، نظر کے اثرات، جادو کے اثرات، جنات کے اثرات. یہ جب جسم میں اندر آتے ہیں یا جسم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو حمل کی رکاوٹ آ جاتی ہے. یعنی اس کے اندر اگر میاں بیوی جتنی بھی کوشش کریں ان کو حمل نہیں ٹھہرے گا، حمل ٹھہرے گا تو ضائع ہو جائے گا. بہرحال اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ اس کے باوجود بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم روحانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب روحانی اثرات ہوں تو اکثر فیملیز کو یہ مسئلے آتے ہیں کہ ان کے حمل نہیں ٹھہر رہا ہوتا. وہ دوائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوائیاں ان کو فائدہ نہیں دے رہی ہوتی. تو اس کے اندر یہ جاننا ہے کہ ہمارے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں، خواتین ہوں یا حضرات ہوں، یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ علامات اگر موجود ہے اس کا مطلب ہے آپ کے اندر روحانی بیماری موجود ہے، اور جب تک وہ روحانی بیماری کا ازالہ نہیں کیا جائے گا حمل نہیں ٹھہرے گا. اکثر لوگ سالوں سال گزار دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ اصل میں روحانی اعتبار سے وہ بیمار ہوتے ہیں اور وہ علاج کیا کس کا کرا رہے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹری علاج کروا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے بندے ایسے ہمارے ڈاکٹر ہیں جن کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارے اپنے پیشنٹ کو یہ تو بتا سکیں کہ بھائی ہمیں آپ کو ہیوی ڈوزز دے چکے ہیں، آپ کو کہیں روحانی مسئلہ نہ ہو، آپ اس کو بھی چیک کروا لیں. بیماریاں کئی ہیں، روحانی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کے اوپر فوکس کرتے ہیں؟ جسمانی بیماری کے اوپر فوکس کرتے رہتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، اس کی دوائیاں لیتے رہتے ہیں، اس کے ایکس ریز کرواتے رہتے ہیں، ان کے ڈاکٹروں کی ہیوی فیسز بھرتے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زیرو. ہم دوسرا پارٹ جو بیماری کا ہے وہ ہے روحانی بیماری. اس کو ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اس کی علامتوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہم ہے. اس طرح کرتے 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 بیڑا غرق ہو جاتا ہے مریض کا، اور پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اولاد سے بھی محروم اور اپنی صحت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یاد رکھیے اگر یہ علامات موجود ہیں تو ہم سے رابطہ کر کے رقیہ کروائیں تاکہ یہ روحانی بیماری ختم ہو. اب رقیہ کے اندر میرا جو طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ میں پیشنٹ کو لے کے الف سے لے کر یہ تک اس کو لے کے جاتا ہوں. یہ نہیں کہ الف سے شروع کرایا سین صاد تک اس کو چھوڑ دیا جو یہ سنتے رہو، یہ کرتے رہو. نہیں، میں طریقہ یہ کرتا ہوں الف سے لیا اس کو یہ تک، یعنی سمندر پار کروانا ہے. اب اس میں 1 مہینہ لگتا ہے، 10 مہینے لگتا ہے، مجھے نہیں پتا. میں بندے کو جب تک وہ کلیئر نہ میں اس کو نہیں چھوڑتا. اب علامات یہ ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم روحانی اعتبار سے ہم بیمار ہیں، روحانی اعتبار سے ہم بیمار ہیں جس کی وجہ سے ہمیں حمل نہیں ہو رہا، ہمیں اولاد نہیں ہو رہی. تو اس کی وجوہات، اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، میاں ہو یا بیوی ہو، اس کے اندر آنکھوں میں خارش رہنا، جلن رہنا، آنکھوں میں کھچاؤ رہنا، پٹھوں کا کھچاؤ رہنا، جسم تھکا تھکا رہنا، ڈپریشن، انزائٹی، غلط سوچیں دماغ پر سوار رہنا، اور غم اور پریشانی ہر وقت محسوس کرنا، تنہائی فیل کرنا، دل کرنا کہ میں سائڈ پہ بیٹھی رہوں، سائڈ پہ ہوتا رہوں، کوئی میرے سے نہ ملے، نماز پڑھنے کا دل نہ کرنا، قرآن پڑھنے کا دل نہ کرنا، مرد ہے تو مسجد کی طرف جانے کا دل نہ کرنا، اور اس کے علاوہ رزق اور روزگار جو ہے اس کے اندر رکاوٹیں آنا شروع ہو جانا، رات کو ڈرنا، خوف ہونا، یا غلط اور ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جانا. ناظرین، یہ ساری وہ علامتیں ہیں جو روحانی بیماری کی نشانیاں ہیں، جن کو ہم اگنور کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. اور جنات اور شیاطین یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اگنور کریں تاکہ وہ آپ کو مزید نقصان پہنچاتے رہیں. تو یاد رکھیے اگر یہ علامات موجود ہیں تو فوری طور پہ ہم سے رابطہ کریں. اور علاج اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں. آپ کا آن لائن رقیہ شروع کریں گے، آپ کو ساری چیزیں میں سمجھاؤں گا اور ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. ڈیلی آپ سے رپورٹ بھی لوں گا، ڈیلی آپ کو گائیڈ بھی کروں گا. میرا ہر وقت نمبر آن رہتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کریں گے کہ آپ کا رقیہ کروانے سے آپ کی جو حمل کی بندش ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے. اور یاد رکھیے اگر خاتون ہے اس کے اوپر یہ علامات موجود ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اس کے مینسز بھی، اکثر عورتوں کے مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں، یا مینسز میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یا مینسز آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا بچے دانی کے اندر
درد اور تکلیف والی صورت پیدا ہو جاتی ہے، جسم کے اندر تکلیف اور درد کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، اور معدے کے اندر یا جسم کے اندر یا ادھر اگر پیٹ کی بات کریں، پیٹ کے اندر گیس آنا شروع ہو جاتا ہے، جوڑوں میں دردیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی اس چیز کی یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اوپر غلط اور بیڈ سوچیں جو ہے مسلط رہتی ہیں، آپ غمگین رہیں گے، آپ پریشان رہیں گے، اور آپ جب صبح اٹھیں گے ساری رات نیند کر کے آپ کا جسم پھر بھی چکنا چور ہوگا، تھکاوٹ سے بھرا ہوگا، دل کرے گا میں مزید سو لوں، میں مزید سو جاؤں، میں مزید آرام کروں، اور دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی ہوں گی۔ تو اگر یہ علامات موجود ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہتر ہو جائیں گے۔ اور میں رقیہ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری دوائی کا بھی قائل ہوں، تو تھوڑا وقت گزار کے یعنی اثرات کو ختم کر کے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو رقیہ کے ساتھ ساتھ خود بخود ٹھیک ہوتی جاتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی تو میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ اب آپ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لیں، ڈاکٹر سے علاج شروع کریں، انشاءاللہ اب آپ کو ڈاکٹر کی دوائی فائدہ دے گی۔ تو اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی کو بھر دیں۔ یاد رکھیے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک بھی کر لیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کر دیجئے تاکہ لوگوں کو بھی اویئرنس ہو اور فائدہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔